بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاثیر آن لائن میں خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ ایک بہت بڑے اور عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اسلام قبول کرنے والے 7ویں مسلمان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی اور تمام غزوات بھی لڑیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ہر جنگ لڑتے رہے۔ ان کی شان میں مستند احادیث کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ماں کو اسلام کی پہلی شہید ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور ان کے والد محترم کو اسلام کے دوسرے شہید ہونے کا شرف حاصل ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے 93 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ تو ناظرین، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکلات اور آزمائشوں سے بھری زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قد و قامت، بڑی اور خوبصورت آنکھوں اور گندمی رنگ کے مالک تھے۔ ان کے والد محترم کا نام یاسر بن عامر تھا، جن کا تعلق بنی سلبہ انسی سے تھا اور ان کا تعلق یمن سے تھا، مگر جب وہ اپنے گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تو انہوں نے اپنی باقی زندگی یہاں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں ابو حذیفہ نے اپنی کنیزہ سے ان کی شادی کروا دی، جن کا نام بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، اور پھر یاسر بن عامر اور بی بی سمیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر جیسے بیٹے سے نوازا۔ حضرت عمار بن یاسر اسلام قبول کرنے والے 7ویں فرد تھے، اور پھر جب ایک دن وہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے والدین کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائی تو ان کے والدین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ان سے کہا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کا شمار ان چند لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا، مگر چونکہ مکہ مکرمہ میں ان کے خاندان کا کوئی فرد یا قبیلہ موجود نہیں تھا تو انہیں قریش اور عرب کا ظلم و ستم بھی برداشت کرنا پڑا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمار بن یاسر پر جو مظالم ڈھائے گئے، کچھ اصحاب کے نزدیک وہ حضرت بلال حبشی پر کیے گئے مظالم سے بھی زیادہ تھے، جیسے کہ مشرکین عرب جلا دینے والی گرمی میں گھر سے انہیں باہر لے جاتے اور ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھتے اور کبھی ان کو لوہے کی ذرہ پہناتے اور زنجیر سے صحرا کی گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتے اور کہتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل سے نکال دے، نبی پاک کو برا بلا کہہ تو تجھے تیرے نزابوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مگر حضرت عمار بن یاسر کے پختہ ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی محبت میں کوئی بھی کمی نہ آئی۔ یہ دلخراش منظر دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو جاتے اور عمار بن یاسر کو صبر کی تلقین کرتے اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی خوشخبری سناتے۔ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں نے ظلم کی انتہا کر دی اور حضرت عمار کو کوئلوں پر لٹا دیا، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے لگی، مگر پھر بھی حضرت عمار یاسر نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا اور ظلم برداشت کرتے رہے۔ قریش کے سردار ابو جہل کے ظلم کا شکار ان کے والدین بھی ہوئے۔ ان کی والدہ کے شکم پر ابو جہل نے تشدد کرتے ہوئے ایک زوردار لات ماری، جس کے نتیجے میں ان کی والدہ کی وفات ہو گئی اور وہ اس طرح سے اسلام کی پہلی شہید ہونے کے مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر بن عامر کو بھی شہید کر دیا گیا اور ایسے دونوں والدین کو اسلام کے اولین شہداء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مگر عمار بن یاسر کے والدین دنیا سے جانے کے بعد ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا اور انہیں طرح طرح کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن جب مشرکان مکہ کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو ان سے بچنے کے لیے مشرکان مکہ کی خواہش کے مطابق لات اور عزی، جو کہ ان کے بت تھے، ان کی تعریف کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط کہا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اکرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار ندامت کرتے ہوئے فریاد کی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، آج میری زبان پہ وہ جاری ہوا جو کہ میرے دل میں موجود عقیدہ کے خلاف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پہنچے اور فرمایا، اگر مشرکان مکہ دوبارہ تمہیں اذیت دیں اور مجھے غلط کہنے کو کہیں تو دوبارہ بھی ایسا ہی کرنا۔ مگر بعض لوگوں نے حضرت عمار کو یہ عمل کرنے پر بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ان پر کافر تک ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔
جب لوگوں کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار ایسا نہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ عمار کا پورا وجود ایمان کے نور سے منور ہے اور عمار کے گوشت اور خون میں ایمان مخلوط ہے۔ اور اللہ پاک نے حضرت عمار کی شان میں سورہ نخل کی آیت نمبر 107 بھی نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو سو اس کو جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمار بن یاسر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو تیار ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمار بن یاسر مبشر بن عبد المنظر انصاری کے گھر میں ٹھہرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسجد قباء کی تعمیر کرنے کا بھی احساس اپنے نام کیا اور اپنی پوری قدرت کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی دین کے لیے خدمت کرتے رہے اور انہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا اور جنگ یمامہ میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ اور ناظرین، ان دونوں جنگوں کے بارے میں مکمل ویڈیو ہمارے اسی چینل تاثیر آن لائن پر موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کی تعمیر کر رہے تھے تو اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہادت کی خبر دے دی تھی، اور نبی پاک کے وصال کے بعد 25 سال بعد 93 سال کی عمر میں جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے ابو غازیہ جنی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا اور صفین کے میدان میں ہی آپ کو دفن کر دیا۔ یقیناً ہمیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشوں سے بھری زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی راہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور انہی پر چلنے میں ہی انسان کی عافیت اور بقا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ مزید دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی اور دین اسلام کی تعلیمات سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں۔